نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے رضاعت یعنی دودھ پینے کے زمانے سے بعثت یعنی اعلان نبوت تک نداتے دو جہاں تھی جس کے دامان کریمی میں، اور نجاتے دو جہاں تھی جس کی دامان کریمی میں، وہ بچہ پل رہا تھا آج آغوش یتیمی میں، وہ بچہ وہ بچہ جو سب آموز دنیا تھا، گلے تقدیس تھا لیکن نظر افروز صحرا تھا، تمنا تھی حفیظ کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی، بیاں کرتا میں حال نو نہال گلشن خوبی، دکھاتا قدرت حق کا کمال شان محبوبی، وہ بچپن کا زمانہ کس طرح گزرا بیاں کرتا، حقیقت کا فسانہ پردے میں آیا کرتا، بیاں کرتا حلیمہ کس طرح سے دودھ دیتی تھی، اور بیاں کرتا انیسہ گود میں کس طرح لیتی تھی، بیاں کرتا کہ شیما لوریاں دیتی تھی کیا کہہ کر، جسے ہاذا اقلی کا خیال آتا تھا رہ کر، اور بیاں کرتا کہ بھیڑ اور بکریاں سجدے کرتی تھیں، فضائے دشت کی چڑیاں بھی دم الفت کا بھرتی تھیں، بیاں کرتا کہ سورج شرق پر کیوں جگمگاتا تھا، بیاں کرتا زمین پر چاند کیوں چادر بچھاتا تھا، بیاں کرتا ستارے رات بھر کیوں رقص کرتے تھے، بیاں کرتا کہ صبح و شام کیوں یہ رنگ بھرتے تھے، اور بیاں کرتا کہ فطرت خود بخود کس طرح پلتی ہے، اندھیرے سے تجلی کی سحر کیوں کر نکلتی ہے، بیاں کرتا کہ شک صدر کی اصلی حقیقت کیا ہوا، کیوں چاک سینہ اور تھی اس کی ضرورت کیا، اور بیاں لازم تھا صحرائی وطن سے گھر میں آنے کا، محمد کے دوبارہ دامن مادر میں آنے کا، مدینے کے سفر میں ماں کی ہمراہی بیاں کرتا، پدر کے مدفن راحت سے آگاہی بیاں کرتا، اور بیاں کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا، بیاں کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا، بیاں کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر، یتیم اس وقت آنسو پہنچتا ہے منہ سے کیا کہہ کر، اور بیاں کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے تو 6 سالہ یتیم اس وقت کیسے صبر کرتا ہے، بیاں کرتا کہ پھر مکے میں آئے حضرت والا، بیاں کرتا کہ عبد المطلب نے کتنے دن پالا، وہ عبد المطلب کا سایہ شفقت بھی اٹھ جانا، اس نور حقیقی کا ابو طالب کے گھر آنا، چچا کا پرورش کرنا بھتیجے کا بڑا ہونا، کرنا کام کاج اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونا، وہ سن 10 سال کا دن بکریوں کی گلانی کے، لڑکپن سادگی کا پیش خیمے نوجوانی کے، یہ گلابانی اقوام کی تمہید تھی گویا، سلف کے ہادیان قوم کی تائید تھی گویا، چچا کے ساتھ ارض شام کا لمبا سفر کرنا، یہودی اور مسیحی راہبوں کے دل میں گھر کرنا،
نرالی تھی متانت جس طرح اس کے لڑکپن کی، نرالی تھی جوانی بھی جوان پاک دامن کی، شرافت ہو جہاں اس نے ازل کا دائمی گہنا، سکھاتا ہے وہی پاکیزہ رہنا خوش چلن رہنا، الگ رہنا وہ رسم الگ رہنا وہ رسم رزم بزم جاہلیت سے، وہ نفرت شرک سے اور مشرکوں کے ساتھ شرکت سے، وہ عہد تام مظلوموں کی امداد و اعانت کا، وہ آوازہ صداقت کا دیانت کا امانت کا، وہ خوش خلقی وہ دانائی وہ شان نیک کرداری، صداقت کی تجارت پیشگی وہ راست گفتاری، یہ سب کچھ میں بیاں کرتا نہایت لطف لے لے کر، تواریخی قرآنی تواریخی و قرآنی حوالی ساتھ دے دے کر، بیاں کرتا خدیجہ کی شرافت کو نجابت کو، وہ جس کا مال لے کر آپ نکلے تھے تجارت کو، اور بیاں کرتا کہ آیا کس طرح پیغام شادی کا، سبق دیتا جہان شوق کو عالی نہادی کا، بیاں کرتا کہ یہ شادی عرب کی خوش نصیبی تھی، محمد پاک شوہر تھا خدیجہ پاک بیوی تھی، بیاں کرتا کہ گزری ازدواجی زندگی کیسی، نظر بالوں کو ملتی روح کی زندگی کیسی، محبت ہی سے تہذیب و تمدن کی ہے بنیادیں، بیاں کرتا کہ دین اللہ نے کیسی پاک اولادیں، بیاں کرتا کہ قاسم طیب و طاہر یہ بیٹے تھے، کہ بچپن ہی میں جو آرام سے تربت میں جالے تھے، خدیجہ ہی سے ہنسنے آپ کو سب بیٹیاں بھی دیں، یہ زینب اور رقیہ ام کلثوم اور زہرا تھی، بیاں کرتا محبت کس قدر تھی رشتہ داروں سے، عزیزوں دوستوں سے شہریوں سے اور یاروں سے، بیاں کرتا عرب میں عام تعلق و کرم کس کا، یتیموں اور بیواؤں کے دل میں تھا بھرم کس کا، بیاں کرتا کہ سارا ملک کہتا تھا انی کس کو، مگر بھیجا تھا حق نے کر کے ختم المرسلین کس کو، قبائل کا بہم تعمیر کعبہ کے لیے آنا، وہ سب کا سنگ اسود کے اٹھانے پر بگڑ جانا، لہو میں ہاتھ بھرنا لڑنے مرنے کی قسم کھانا، گھٹاؤں کی طرح غصے کے طوفانوں کا ٹکرانا، وہ ہٹ وہ ضد وہ اپنوں کا سراسر غیر ہو جانا، مگر خیر الامی کا ثالث بالخیر ہو جانا، وہ چادر کا بچھانا اس پہ رکھنا سنگ اسود کا، یہ زندہ معجزہ قبل نبوت تھا محمد کا، وہ پتھر کو نصب کرنا خودی جھگڑے کا چک جانا، وہ ہر ایک جنگجو کا آشتی کی سمت جھک جانا، یتیموں کی خبر لینا غلاموں کی مدد کرنا، طلب کرنے سے نفرت خود سوالی کو نارد کرنا، بیاں کرنی تھی ساری حالتیں قبل نبوت کی، بیاں کرنی تھی ساری حالتیں قبل نبوت کی، طبیعت کا وہ سوز و ساز وہ تسکین خلوت کی،
غریبوں پر ترس کھانا، خدا کے خوف سے ڈرنا، وہ چھپ چھپ کر ہیرا کے غار میں یاد خدا کرنا، وہ صبح نور کا نظارہ، وہ جبرائیل کا آنا، ادب سے وہ نبوت کا لباس نور پہنانا، وہ اقرا کا سبق، وہ ایک امی کا سبق پڑھنا، وہ ہمت کی بلندی اور ذوق و شوق کا بڑھنا، وہ کثرت کے مقابلے ایک وحدت لے کے آ جانا، وہ فرمان خدا یعنی نبوت لے کے آ جانا۔